بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا چھٹا حلقہ سماعت فرمائیں۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سلسلہ دروس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں ہم درس میں آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد تشریح و تفصیل کر رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے، اپنے خاندان سے، وقت کی مقتدرہ قوتوں سے ٹکر لی اور بتوں کو توڑ ڈالا، جو الحمدللہ آپ سن چکے، تو اتنی بڑی ناکامی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کچھ عقل آتی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کچھ حقائق کو سمجھ لیتے، مسائل کو سمجھ لیتے کہ بھی جو ٹوٹ گئے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یا خدا کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ کیسے بن سکتے ہیں، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ ہمیں کیا چھڑائیں گے۔ یعنی ان کو مسئلہ سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن بجائے سمجھ آنے کے جہالت میں اور دشمنی میں اور عداوت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہاں قرآن پاک نے سورۃ الصافات میں فرمایا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا، قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو۔ یہاں بھی قرآن نے دوسرے اسلوب میں بیان کیا کہ قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، انہوں نے کہا کہ ایک عمارت بنائے، ایک دیوار بنائے، جگہ بنائے، آگ جلائے، اس میں اس کو ڈال دیں اعوذ باللہ، آگ میں، تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جل۔ تو علماء کرام نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ تھی حبیہ، اس جگہ میں ایک ارض تھی، ارض صلبہ، یعنی خشک زمین، بالکل بنجر بیکار قسم کی زمین۔ تو 1 میل بئی ضرب 1 میل میں انہوں نے دیوار دی اور اس میں آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنی شروع کی، اور ان کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ وہ، یعنی ان کی عورتیں، مرد منتیں مانتے تھے کہ میرا بچہ بیمار ہے، دکھ ہے، پریشانی میں مبتلا ہوں، خدا کرے ٹھیک ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں ڈالوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ ان واقعات کو، اللہ کے قرآن کے جو واقعات ہیں، یہ تاریخی قصے نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور گزر جائیں، یا ہم جیسے قصے کہانیوں کی کتابیں سرانے رکھ لیتے ہیں کہ یار نیند نہیں آ رہی ذرا تھوڑا سا پڑھ لو۔ اللہ کا قرآن اس لیے نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں عبر ہیں، مواعظ ہیں، تذکرہ ہے، ہدایات ہیں، کہ سب سے پہلے تو آپ اسی بات کو دیکھیں کہ بھی ایک دائی جب اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے برادری میں توحید کی بات کریں، آپ کہتے ہیں جی شرارت ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، بس گزر رہی ہے، بات نبھ رہی ہے، بس ٹھیک ہے، جب کسی کو اللہ چاہیں گے ہدایت دے دیں۔ آپ اگر کسی ایسے مقام پہ بیٹھے ہوں کہ آپ کے سامنے شرک ہو رہا، آپ کے سامنے بت پرستی ہو رہی، آپ کے سامنے قبور پہ سجدے ہو رہے ہوں، آپ کے سامنے قبروں کا آگے باقاعدہ چوما جا رہا ہو، طواف کیا جا رہا ہو، ہاتھ باندھ کے معتقدین کھڑے ہوں، الٹے پاؤں چل رہے ہوں، یا مزارات اولیاء پہ گانے بجانے مجرے قوالیاں ہو رہی ہوں، آپ جرت نہیں کریں گے حق بات کریں۔ اور پڑھا لکھا آدمی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پڑھی ہے، چھوڑیں جی، آپ اپنی بات کریں، چھوڑیں، دفع کریں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں خام خواہ جا کے مصیبت مول لے لیں۔
لیکن درس ابراہیم علیہ السلام سے سمجھو کہ اللہ کی توحید کے لیے پیغمبر نے کتنی بڑی ٹکر لی. جب تک اللہ کی توحید کے لیے آپ ٹکر نہیں لیں گے تو توحید کا مسئلہ حل کیسے ہو؟ آپ تو اس نسخے کو گھر میں لے کے بیٹھے رہے مخالفت کے ڈر سے کہ مخالفت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ میرا نبی ہے، خلیل اللہ ہے، اور پیغمبر بھی وہ کہ جس کی ذریت میں نے نبوت رکھی ہے، جس کے پورے خاندان میں نبی میں نے بھیجے ہیں. اس کی امتحان کا عالم دیکھو کہ ساری قوم ایک طرف ہے، باپ ایک طرف ہے، ماں ایک طرف ہے، قوم ایک طرف ہے. صرف کھڑا نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کر رہے ہو، نصیحت کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے، تقریر کرتے رہے. جب دیکھا کہ اثر نہیں ہوتا تو جا کے خطوں کو توڑ ڈالا. آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت اس دائی پہ کیا گزری ہوگی جب ایک آدمی اکیلا کھڑا ہو اور ساری دنیا اس کی مخالف. اور اسی طرح ہمیں ان دروس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہالت کی حد دیکھو کہ بتوں کے پوجنے والے، پتھروں کے پوجنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بول کے بتا بھی نہیں سکتے، اعتراف بھی کر رہے ہیں لیکن پھر چوم بھی رہے ہیں. یعنی اس سے بڑی کو بات ہوگی کہ اللہ کے قرآن نے ان کی کلام کو نقل کیا ہے نا کہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کیا وہ مل کے ہم ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا بندوں کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے یعنی بودا خدا ہے کہ وہ بندوں کی مدد کا محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قومیں کھڑی ہیں، عقیدہ وہی ہے. یہی عالم بھی عین ہی آج ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ ہمارے کروڑوں مسلمان، کروڑوں، 1-2 لاکھ نہیں، کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ قبروں پہ سجدے پہ اور قبر پرستی پہ اور قبروں پہ مانگنے میں مبتلا ہیں. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو دفن ہم نے کیا ہے، ان کی قبریں ہم نے کھودی ہیں، ان پر روزے ہم نے بنائے ہیں، ان کے مزار ہم نے بنائے ہیں، یہاں پر مسجدیں ہم نے بنائی ہیں، ان سارا انتظامات ہم نے کیا ہے. تو سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں، لیکن اب مشکل کشا وہ ہو گئے. وہی عالم ہے کہ بھئی جو اس دور میں جہالت تھی، جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت تھی، وہی آج بھی موجود ہے. یعنی آپ بڑے بڑے لکھے، چلو بھی ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھی ہمارے لوگ کچھ جاہل ہوتے ہیں، ٹھیک، چلو زیادہ پڑھے لکھے نہیں. اچھا بھی ہندو جو ہیں ان میں بھی اکثریت جاہلوں کی، لیکن یہودی نصرانی تو پڑھے لکھے ہیں. ان کا تو عام بندہ بھی جاہل نہیں ہوتا، ان کے یہاں تو تعلیم لازمی ہے. ان کو تو اب آپ انہی کے بارے میں دیکھ لیں کہ ان کے مذہب کا کیا عالم ہے کہ آپ 1 ہفتہ گناہ کرتے رہیں اور پادری کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر دیں، وہ معاف کرتے رہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ گناہوں کی معافی کا چارج جو ہے وہ پادری صاحب کے پاس ہے، اور پادری خود بھی چاہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو. اور کتنا عجیب سا عقیدہ ہے کہ جی ہم صلیب کی اس لیے قدر کرتے ہیں، ہم نے گلے میں رکھی ہوئی ہے، ہم جیب پر نشان بناتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے ہم کراس کا نشان بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب دیا گیا نا، اس کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ کر گئے. وہ اللہ کے بندے جب سولی پہ چڑھ گئے، جو اپنی ذات کو نہیں بچا سکے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ ان کو بھی سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے اب آپ ان قرآن کے ان واقعات کو جب پڑھیں تو اس میں ذرا غور کریں اور ایک آیت کو بار بار پڑھیں. ایک دفعہ نہیں، آپ 3-4 آیتیں مثلا پڑھیں، لیکن ان کو بار بار پڑھیں. اللہ کے قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اور غور کریں گے، قرآن خود بخود سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ آپ زبان نہ بھی جانتے ہوں، آپ ترجمہ نہ بھی جانتے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کلام اللہ سے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کی بات کو ہر کوئی سمجھتے. اب دیکھیں نا کہ جانور ہیں، بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، گدھا ہیں، آپ لاکھ چیخیں، لیکن جب اس کے چرانے والا اس کا رائی آواز دے گا تو فوراً آ جائیں، کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچان. تو ہم کیسے بندے ہیں کہ مالک کا کلام نہ پہچانے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کے آداب ہیں کہ آپ باوضو ہوں،
آپ کسی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے ہوں، اگر آپ کا بستر ہے تو چادر جو ہے پاک ہو، اور سامنے آپ قرآن کھول کے اور ایک آیت کو آپ بار بار پڑھیں اور اس پہ غور کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ میرا مولا ہم تو اجمی لوگ ہیں، یہ تیرا کلام ہے اور عربی زبان میں ہے، ہم اس کے حقائق کا ادراک تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں سمجھ آ جائے. تو آپ جب پڑھیں گے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ تو پھر اللہ کے قرآن میں آپ کا معانست ہونی پیدا شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ کو بات سمجھ جائے گی. اور پھر جب سمجھ آنی شروع ہو تو پھر غور کریں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں نہ کیا کہ چلو جی قوم نہیں مانتی تو نہ مانے، ہم کیوں خامخواہ لڑائی لیں. نہیں مانتی نہ مان. جیسے آج کل ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے نا جی تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی، یعنی تم اپنی نبیڑتے رہو، تمہیں کیا دوسرا کیا کرے. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام نے تو تمہیں خیر امت بنا کے بھیجا، اور پھر قرآن اسی لیے تو آیا ہے کہ ہم غور کریں کہ دیکھو اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور پوری قوم ایک طرف، اور آگ جلا دی گئی، اور آگ اتنی تیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا مسئلہ ہے کہ کیسے ڈالا جائے. تو حیدن نام کا ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے دنیا میں منجنیق کی ایجاد کی. اب تو خیر منجنیق سے بھی اور چیزیں آ گئی، اب تو دنیا میں بڑی بڑی چیزیں آ گئی، میزائل آ گئے، لانچر آ گئے، جہاز آ گئے، کیا کیا بلائیں آ گئے. اس دور میں بہرحال یعنی منجنیق جو ہے یہ ایک بڑی نئی چیز سمجھی جاتی تھی جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. تو منجنیق بنانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر بٹھا دیا گیا، اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ ہم اس کو کھینچیں گے رسیوں کو، اور 4 رسیاں باندھی ہوئی تھی بھی جب اس کو بہت بڑا لمبا جھولا دیں گے تو پھر 2 رسیاں کھینچیں گے تو وہ الٹ جائے گی اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ پہ چلے. اب آپ اسی منظر کو ذرا آنکھوں میں رکھ کے دیکھیں کہ کیا عالم ہوگا کہ سامنے آگ جل رہی اور آدمی منجنیق میں بیٹھے، اور اسے پتا ہے کہ 2 منٹ کے بعد مجھے جلا دے گی آگ. لیکن اس کے باوجود دیکھو بات تو صرف اتنی تھی نا کہ وہ منجنیق میں بیٹھے بیٹھے بھی کہہ دیتے اپنی قوم سے، برادری سے، اس وقت کے جباروں سے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا، ٹھیک وڈرا کرتا ہوں. تو کیا کہتے ہو؟ کہتے مسئلہ حل ہو گیا، اچھی بات ہے، پھر کیوں جلاتے؟ وہ تو خوش ہو جاتے کہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. وہ کہتا دیکھو جی میں آپ کا علاقہ چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں، آئندہ میں آپ کو اس موضوع پہ نہیں چھیڑوں گا، مہربانی سوری. لیکن اللہ کا نبی اپنے مقام پہ کہا کہ جب میں حق پر ہوں تو مجھے پھر ڈرنے کی کیا. جب میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی توحید کا اس بات کر رہا ہوں، میں شرک کو مٹا رہا ہوں، میں قوم کو جہنم سے نکال رہا ہوں، بچانے کی کوشش کر، پھر مجھے کیوں ڈر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیٹھے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی درگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا خلیل ہے، تیرا محبوب ہے، بندہ ہے، نبی ہے، اور تیری توحید کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ مہربانی کریں ہمیں حکم فرمائیں. اللہ نے فرمایا ملائکہ اجازت، جاؤ میرے خلیل کی مدد کرو. تو ملک الجبال آیا، ملک الصحاب آیا، ہر فرشتہ آیا جس کی مدبرات امر، جس کی جہاں جہاں ڈپٹی ہے. انہوں نے کہا خلیل اللہ مہربانی کرو ہمیں حکم دو، ہم بارش برسا دیتے، ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، ہم یہ آگ اٹھا کے ان پہ الٹ دیتے ہیں. فرمایا کہ تمہاری مجھے کوئی میں تم سے مدد نہیں لینا. اچھا اگر زندہ ایک دوسرے کی مدد کرے تو یہ کوئی شرک بھی نہیں، کفر بھی نہیں، منع بھی نہیں، آپ میری مدد کریں، آپ کی مدد. لیکن مقام خلیل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ فرشتے اللہ کے منشے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر میرے پاس آ سکتے ہیں، اللہ اجازت نہ دے تو فرشتہ کیسے آئے گا. لیکن کہتے ہیں کہ اما الیکم فلا، تم لوگوں کی مجھے ضرورت. اس کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں. جبریل علیہ السلام آگے عرض کرتے ہیں کہ خلیل اللہ میں تو آپ کا اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوں،
ہمیشہ وحی لے کے آنے والا، ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہونے والا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی قوتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے، آپ مجھے فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں؟ فرمایا اما الیک فلا حاجت لی، آپ کی بھی مجھے ضرورت ہے۔ جبریل کو جواب دے رہے ہیں۔ اسی میں آپ سوچیں کہ ہمیں تو کوئی خواب میں بھی آواز نظر آ جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے۔ یہ تو سامنے جبریل کھڑا ہے کہ جناب حکم، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ شبہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں جبریل میری مدد کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، یا جبریل علیہ السلام کی طاقت میں بھی ہے کہ اس آگ کو بجھا دے یا الٹ دے۔ ان کو یقین ہے کہ جو کریہ سدوم جیسی چیزیں جو ہیں ایک پر پہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے آسمانوں تک، یہ کیا چیز؟ لیکن فرمایا آپ کی بھی ضرورت نہیں۔ اور بعض علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس نے کہا ابراہیم الخلیل کم از کم اپنے اللہ سے تو مانگو، اس سے تو مانگ لو۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل مسکرائے اور فرمایا کہ جبرائیل مجھے یہ بتاؤ میرے اللہ کو پتہ ہے یہ ہو رہا ہے جو؟ انہوں نے کہا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے بغیر آگ جل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جل سکتی۔ تو اس نے کہا اللہ میاں اگر ہمیں جلانے پر راضی ہیں تو ہم بھی جلنے پہ راضی ہیں۔ الخلیل راضٍ اللہ حکم الجلیل، ہم تو اپنے رب جلیل کے ہر منشے پہ راضی ہیں، اگر ان کا فرمان اور ان کا منشا یہ ہے کہ ہم جل جائیں تو بس۔ ایک عجیب بات ابراہیم علیہ السلام نے کی جس کا کتابوں میں ذکر ہے، عجیب بات انہوں نے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہم انت واحد فی السماء وانا واحد فی الارض اعبدک۔ میرا اللہ یہ منظر عجیب ہے، تو اپنے ملک میں آسمانوں میں اکیلا ہے، اور آج زمین میں میں بھی اکیلا ہوں، تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں، ایک اکیلا بیٹھا ہوں، آپ کی مرضی اور آپ کے ہر حکم پہ راضی۔ اس کے بعد جب کفار نے حکم دیا اور فیصلہ کیا کہ منجینیق سے پھینکے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی فرشتوں کو نہیں کہا کہ جائیں، ہم نے بھی پھر براہ راست حکم جاری کیا، جس کو قرآن نے سورۃ صافات میں ذکر فرما دیا ہے، اور دوسری آیت میں بھی فرمایا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا آگ کو کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، بَرْدًا وَسَلَامًا، اور ٹھنڈی ایسی نہیں کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈا کی تکلیف ہو۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی کبھی سردی زیادہ ہو تو پھر بھی تو تکلیف ہے، اور اگر سردی اور زیادہ ہو تو زمہریر ہے، وہ تو آگ سے بھی زیادہ تکلیف ہے۔ اس لیے فرمایا بردن وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا شان ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا اور ساتھ پابند کر دیا کہ علی ابراہیم، اگر اللہ آگ کو ابراہیم کی قید نہ لگاتے تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور پھر آگ نے عجیب منظر ہے کہ جب حکم ملتا ہے تو آگ صرف ان رسیوں کو تو جلا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتارے گئے اور باندھا بھی، تاکہ کسی طرح بھی نکل کے بھاگ نہ سکے، کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچاؤ نہ کر سکیں، اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کپڑے اترے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم، ہم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد جس کو لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام۔ صحابہ نے پوچھا کہ کب لگے یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ ہم نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہے پہلے میرے ابراہیم کو لباس پہنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو صحیح روایات میں بخاری میں بھی موجود ہے، تو اس وقت زبان پہ کیا کلمہ تھا؟ کہا حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے اور صحابہ نے جنگ احد کے موقع پہ کہا تھا
کہ جب ان کو خبر دی گئی کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. صحابہ نے بھی اور حضور نے بھی احد میں کیا پڑھا تھا کہ حسبنا اللہ. اور بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی اور بی بی عائشہ کو جب پتہ لگا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کی زبان پہ بھی یہ کلمہ آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہو، کتنے بڑے آپ امتحان میں مبتلا ہو جائیں، کتنے اللہ معاف کرے آپ کے خلاف یعنی بادل بن جائیں مخالفتوں کے، لیکن اس کلمے کی ایسی برکت ہے کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو ساری بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے. اسی لیے بعض علماء کرام نے محض اس کلمے پر کتابیں لکھی، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے فضائل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے فوائد پہ باقاعدہ مؤلفات ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض بزرگ کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھیں، بعض کہتے ہیں 313 دفعہ پڑھیں، بعض کہتے ہیں 500 دفعہ پڑھیں، بعض کہتے ہیں 600 دفعہ پڑھیں. تو مختلف پڑھنے کے تو طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ آدمی کلمہ پڑھے اور خدا پہ یقین کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو فرماتے ہیں اور ہر مصیبت سے بچا دیتے ہیں. اگر سیدنا ابراہیم الخلیل کی زبان مبارک سے نکلا تو یہی کلمہ نکلا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی زبان سے کلمہ نکلا تو یہی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب اتنا بڑا مسئلہ افک پیدا ہوا تو ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آگ نے رسیاں تو جلا دی لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام ساتھ کھڑے، یعنی اس وقت بھی ساتھ کھڑے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں. صرف اتنی احساس ہوا کہ پسینہ آ گیا روشنی. اور اس آگ میں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بعض روایات کے مطابق 40 دن اور بعض روایات کے مطابق 50 دن ابراہیم علیہ السلام نے گزارے. اور سیدنا خلیل فرماتے تھے انعم ایام لی، سب سے بہترین میری زندگی کے جو دن تھے وہی تھے جب میں آگ میں تھا. کہ جنت کا کھانا، جنت کی نعمتیں، جنت کی پوشاک، جنت کا لباس اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی راحت. تو آپ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی ماں آخر ماں ہے، کچھ ہے کافرہ ہے، باپ کے بیٹے کے عقیدے پہ نہیں لیکن بیٹا آگ میں ہو. تو جب ڈال دیے گئے تو باہر کھڑی کھڑی رو رہی ہے، آخر ماں ہے، آخر کچھ ہو جائے باپ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو باپ اور ماں دونوں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں خفیہ مقام پہ اور رونا شروع کر دیتے کہ ہمارا بیٹا جل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام تک حجاب ہٹا دو آگ کے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابراہیم بیٹھے. جب ان حجابات کو ہٹایا گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعجب کلمۃ قالها ابو ابراہیم، کہ سب سے عجب کلمہ ہے جو انہوں نے کہا. کہنے لگے کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم رب تو تیرا رب ہے جس نے تیری آگ میں بھی حفاظت. اور ماں جب رونے لگی اور ماں نے فریاد کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کے لیے، کیونکہ ماں دور سے چیختی ہے روتی ہے، کہتی ابراہیم ایک دفعہ تو مجھے اندر آنے دو، میرے لیے بھی دعا کر دو، میں ایک دفعہ تو بیٹے کو مل لوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے حکم دیا کہ داخل ہو، آگ کو مت جلاؤ. ابراہیم کی اماں آئی فقبلت علی راسہ، بوسہ بھی دیا، ملاقات بھی کی، فاتنقتھا، گلے سے بھی لگایا لیکن اسلام نہیں لیا. پھر واپس. تو اتنے دن گزارنے کے بعد، آگ کے امتحان سے گزرنے کے بعد تو ہمیں کیا درس قرآن پاک کے قصے سے سبق ملتا ہے
کہ اگر اللہ کی توحید کے لیے، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، کہ اے ایمان والوں اگر اللہ کی توحید کے لیے تمہیں آگ میں بھی ڈال دیا جائے، تمہیں جلا ڈالا جائے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن شرک نہیں کرنا۔ ہمیں کیا سبق ملا اس قصے سے؟ یہی وہ بات تھی نا آخر جس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپنے پہ مجبور کر دیا کہ تڑپ رہے ہیں، انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہے، آگ پہ ڈالا جا رہا ہے، سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور اسی شدت عذاب میں بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہوش آتا ہے تو زبان پہ ایک ہی بات ہے، احد احد۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے بھی نکلا۔ اب جب آگ سے نکل آئے تو اس آگ کے فوراً بعد انہیں اس وقت کے بادشاہ نے بلایا۔ اب اسے پتہ لگ گیا بھی عجیب بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ یوں تو نہیں کر سکتے، اس کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ میں ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں۔ اور اسے یہ ضرور ناز تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنا بڑا ملک ہے، اور پھر میرے وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے جس کا کوئی ساتھی بھی نہیں۔ چلو اگر ہم اس طرح اس کو شکست نہیں دے سکے، وہ آگ سے بھی کسی طرح بچ گیا ہے، تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ ہم اسے باتوں میں شکست دے سکیں، شاید تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ورنہ یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ پوری طاقت ایک طرف ہے، اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے، اور وہ بھی جوان آدمی، فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ بات کرنے فرمائیں۔ مشہور تاریخی روایات کے مطابق یہ بادشاہ جو ہے ملک بابل، اور اس کا نام تھا نمرود۔ اور یہ بات بھی ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں گویا پوری دنیا پہ حکومت، ورنہ ان کے بعد کوئی ایسا آدمی پھر نہیں آیا، یعنی اپنے اپنے دور۔ آج تو دنیا بدل گئی، آج تو حالات ہی بدل گئے۔ وہ 4 بادشاہ جو تھے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں 2 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ گویا کہ سلطنت کی ہے، ایسی کسی کو نہیں ملی، ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین۔ یہ ایسے دونوں بادشاہ ہیں کہ ان کو اللہ نے جو چیز اور جو نعمتیں اور جو قوت اور جو طاقت اور جو شوکت اور جو وسعت عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں۔ اور کافروں میں بھی 2 بادشاہ گزرے ہیں، ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ انہوں نے بھی اپنے دور میں گویا کہ پورے اس وقت کی آبادی پہ حکومت کی ہے۔ ان میں یہ نمرود تھا جس نے 400 سال تک حکومت کی۔ اس دور میں لوگوں کی عمر جو ہے 500 600 1000 سال۔ تو یہ نمرود جو ہے ملک بابل جو ہے بہت بڑا جابر، جبار، متکبر۔ ابراہیم علیہ السلام آگے، اس کو بھی اللہ نے اپنے قرآن میں سیدنا ابراہیم کے قصے میں، اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے عجیب بات ہے کہ اللہ نے 25 سورتوں میں اس کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 73 آیات میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر۔ تو اس مناظرہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ جو اس کو بھی اللہ نے قرآن الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علم تر الی الذی، یعنی علم تعلم، رؤیت جو ہے یہاں علم کے معنی میں ہے کہ میرے محبوب آپ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بادشاہ ہے وقت کے ساتھ مناظرہ ہو،
وہ بادشاہ کون تھا؟ نمرود. اور مناظرہ جب ہوا تو نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو؟ خدا تھوڑے ہو تم. میں کہا کیوں؟ تو مجھے خدا نہیں مانے انہیں. تمہارا خدا کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے جو مارتا بھی ہے. اب بادشاہ ہے کہتا ہے انا احیی و امیت. کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اگر رب کی یہ صفت ہے کہ مارتا ہے اور جلاتا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. کیسے کر سکتے ہو جی؟ 2 قیدیوں کو جیل سے بلا لیا جن کے بارے میں سزا ہے، ایک کے بارے میں سزا ہے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک کو ابھی سزا نہیں ہوئی تھی. دونوں کو بلا لیا اور جس کو سزا موت ہوئی تھی کہا جاؤ میں نے تمہیں بری کیا، اور جس کو نہیں ہوئی کہا اس کو قتل کر دو. کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام میں نے دیکھو نا اس کو سزا موت ہوئی تھی گویا مر گیا، میں نے جلا دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک تو یہ کودن ہے، اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے. بھائی مارنا اور جلانا یعنی کسی چیز کو زندہ کرنا، جلانا، اس میں حیات ڈالنا کہ بندہ کچھ نہیں، لیکن اللہ نے ایک بچے کو پیدا کر دیا یہ احیا ہے، اور پھر اس کو موت دینا یہ کہے کہ قیدی کو چھوڑ دینا ہے، کسی کو سزا موت دے دینا. ایسے تو پھر ایک عام بچہ جو ہے وہ بھی کبھی تلوار لے کے نکر میں کھڑا ہو جائے گزرے اس کو مار ڈالے ہوگا میں بھی خدا ہوں اس لیے کہ میں نے مار دیا. یہ کیا بات؟ اس طرح تو سانپ بھی کسی کو ڈنگ مار کے مار دے تو سانپ بھی خدا ہو گیا. ہر زہریلی چیز جو ہے وہ کسی کو مار دے وہ بھی سانپ، وہ بھی خدا ہو گیا. اچھا شیر آئے دیکھے بندہ کھڑا ہے، اچھا جی نہیں کھاتے، واپس چلا جائے، بچا دیا اس نے بھی بچا دیا. یہ کیا بات؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کرسی پر تو بیٹھا ہے کودن. عقل ہوتی تو کوئی خدا بنتا بڑا بندہ. اگر عقل ہوتی تو کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے. جو صبح شام لیٹرین میں اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بات فرمائی ہے، اللہ ان کی شان کو اور زیادہ بلند فرمائے رضی اللہ عنہ وارضاہ. فرماتے تھے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے اور کیسے اکڑتا ہے اور بڑا بنتا ہے. اولہ نطفۃ وآخرہ جیف. فرماتے تھے کہ اس کی ابتدا کیا ہے؟ گندا پانی، بدبودار، مہین، حقیر، کپڑے کو لگ جائے تو آدمی کو نیند نہ آئے گا. اور آخر انجام کیا ہے؟ جیفا، یعنی مر جائے اس کو رکھ دو. کتنے دن رکھیں گے آپ تلاجے میں نہ رکھیں، ایسے رکھ کے دیکھ لیں کہ چلو جی ہمیں ابا سے پیار ہے 2-4 دن رکھتے ہیں گھر میں. سارا محلے والے آ جائیں ڈنڈے دے کے کہ جی نکالو کیا بدبو ہو گئی، کیا عذاب آ گیا. تو فرمایا اول جس کا نطفہ ہے اور انتہا جس کی جیفا ہے وہ کیسے اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں اور میں کس بات کی. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اولہ نطفۃ. ابتدا کیا ہے؟ نطفہ. اور درمیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں ساری زندگی پیٹ میں اٹھا کے کیا پھر رہا ہے؟ گندگی گزرا. اور موت کے بعد کیا ہے؟ جیفا. تو اکڑ کس بات. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے. سیدنا علی عجیب بات کیسے نہ کریں جو دنیا کا اللہ کے نبی کے بعد 3 نمبر پہ خطیب گزرے ہیں. سیدنا علی 3 نمبر کا خطیب ہے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد. اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان کے تکبر کرنے کے بعد جناب میں ایسا اور میں افسر اور میں بھائی اللہ نے انسان بنایا ہے تو تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، عزت اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں اور شان دے، اللہ تمہیں اور عظمت دے، اللہ تمہیں اور عزت دے. تم جتنی جھکو گے اور اٹھو گے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جس درخت پہ جس شاخ پہ ثمر لگا ہوا وہ شاخ ہمیشہ جھک، اور جس درخت پہ کچھ نہ ہو ٹنڈ کھڑا ہوگا اکڑ کے. دیکھ لیں آپ جا کے ہر وہ شاخ جس میں ثمر لگا ہو جھک جائے، اسے لازماً جھکنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جی بات فرمائی. فرمایا مجھے حیرت ہے کہ انسان
سب سے اعلیٰ غذا انسان کی کیا ہے؟ شہد. اور فرمایا وہ شہد کیا ہے؟ ایک کیڑے کا فضلہ ہے، گندگی ہے کیڑے کی. شہد کی مکھیاں گندگی نکالتی ہیں نا، وہی تو شہد ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ کھاتی ہیں، جو نکالا وہ شہد ہے. کہا اس کی اعلیٰ ترین غذا جو ہے وہ ایک مکھی کا گند ہے. اور کہنے لگے اس کا اعلیٰ ترین لباس کیا ہے جی؟ فلاں آدمی بڑا آدمی ہے جی، ریشمی کپڑے پہنتا ہے. ریشم کیا ہے؟ کیڑے کا گند ہے. اور میں اس کا اعلیٰ لباس کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی. اعلیٰ خوراک کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی. اور خود اٹھا کے کیا پھر رہا ہے؟ وہ بھی گندگی. مرنے کے بعد کیا بن جانا ہے؟ وہ بھی گندگی. اور اس کے بعد بھی کہے کہ میں خدا ہوں. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہیں اس کو تو سمجھ ہی نہیں. عجیب بادشاہ. اچھا ویسے خیر بادشاہ ہوتے ایسے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. ہمارے یہاں تو عام محاورہ ہے، کہتے ہیں نہیں بادشاہ ہے بادشاہ آدمی. کیا مانا؟ یعنی کچھ نہیں سمجھتا بادشاہ، اس لیے محاورہ ہو جاتا. کیوں؟ اصل وہ سمجھتی اس لیے نہیں کہ سمجھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں تو ان کی اپنی سمجھ پھر کام کرنا چھوڑ دے. وہ ہمارے یہاں ایک نواب آپ بہالپور تھے، انہوں نے اپنے مشیر کو حکم دیا کہ کچھ مجسٹریٹ بھرتی کرنے ہیں اور کچھ ان کے ریڈر اور کچھ کلرک کو. انہوں نے کہا ٹھیک. تو وہ مشیر صاحب نے جب بھرتی کی نا جی ماشاءاللہ، جو بی اے ایم اے تھے ان کو تو بنایا ریڈر اور کلرک، اور جو میٹرک پاس اور مڈل پاس تھے ان کو بنا دیا مجسٹریٹ. اب جناب وہ سارے اسٹیٹ میں بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ یہ اچھا مشیر ہے. بھئی ایک آدمی بیچارے نے ایم اے کیا ہے وہ تو بنے گا کلرک اور ریڈر، اور جو میٹرک پاس ہے یا مڈل پاس ہے وہ بن گیا ہے جناب مجسٹریٹ. نواب بہالپور کو شکایت کی گئی کہ حضرت یہ کیسی بھرتی ہے؟ یہ تو دنیا کا کوئی نرالا نظام ہم نے دیکھا ہے. تو نواب صاحب نے اس کو بلایا، کہا مشیر صاحب یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا سائیں مجسٹریٹ نے تو سنانا ہوتا ہے فیصلہ، لکھنا تو انہوں نے ہوتا ہے. یہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے، اس کے پڑھے لکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا سائیں ویسے آپ کی مرضی ہے، صاحب نے تو صرف منظور نامنظور کرنا ہوتا ہے. اس نے نہ لکھنا ہے نہ اس نے شہادتیں قلم بند کرنی ہے، اس نے تو آرڈر سنانا ہے. سنانے کے لیے مڈل پاس کافی ہے. تو اس لیے جب یہ عالم ہو، آج میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کا کہ وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے حضرت تشریف لائے ایک اسکول کے پرنسپل، کالج کے پرنسپل کے پاس کہ چوکیدار کی جگہ خالی ہے مجھے وہ دے دو. تو اس نے کہا کچھ پڑھے لکھے؟ اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا دستخط تو کر لیتے؟ اس نے کہا نہیں جناب میں تو انگوٹھا لگاتا. اس نے کہا پھر میں نوکری نہیں دیتا. نہ دی. وہ جناب یونین کونسل کا الیکشن لڑا، چیئرمین بن گیا. ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑا، ڈسٹرکٹ کونسل میں آ گیا. بنتے بنتے منسٹر بن گیا اور ایز اے وزیر اسی کالج کا وزٹ کرنے کے لیے آیا. پرنسپل سارے لائن لگے ہوئے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں. تو سارا دورہ بھگتنے کے بعد جب جانے لگے تو پرنسپل کو بات تو یاد تھی نا، تو اس نے ایسا ایسا کہا. اس نے کہا جناب کاش کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کہاں پہنچتے. اس نے کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا. اس نے تو اس انداز میں کہ بھی میں اس کو یاد بھی دلا دوں اور برا بھی تو نہ سمجھے نا، وزیر ہے نا، نوکری سے نہ نکال. کہا سر آپ نے دیکھے نا کیسے ترقی کی ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کیا بنتے. انہوں نے کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا، چوکیدار ہوتا. شکر ہے میں پڑھا ہوا نہیں تھا. تو جب یہ عالم ہو تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ آئی. انہوں نے کہا یہ تو سمجھا ہی نہیں، عجیب آدمی ہے. ایک قیدی کو چھوڑ دو بس میں مارتا ہوں جلاتا ہوں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بات کروں ایک تو عامت الناس کو بھی سمجھ آئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے انبیاء سے کہ جب مناظرہ کر رہے ہو یا مقابلہ کر رہے ہو یا باطل کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو تو ایسی بات کرو جو عامت الناس کو سمجھ. عامت الناس کی سمجھ میں اگر بات نہ آئے، جیسے حضرت حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلے پہ مناظرہ ہو گیا. دونوں اپنے وقت کے جید عالم تھے. تو جب مناظرہ ہوا تو حضرت مولانا حسین علی صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ بیان فرمایا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کلی ہے. تو حضرت حسین نے کہا پیر صاحب کیا کہہ رہے یہ کلی جزی کہاں سے نکل رہی؟ میں قرآن پڑھتا ہوں تم کلیاں نکال کے بیٹھے ہو. تو اس لیے بات یہ ہے آپ کو کلی جزی ایک باریک سی ایک علمی اصطلاح ہے، عام لوگوں کو کیا پتا کہ کلی کیا ہے جزی کیا ہے.
ذاتی کیا ہے، حقیقی کیا ہے، عطائی کیا ہے، حکمی کیا ہے، ان کو کیا پتا ہوتا ہے ان مصطلحات کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اب پھر وہ بات کی جو حصن ظاہراً بھی ہو، آپ نے فوراً حکم دیا، فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ایک تو وہ حران سارے بت پرست بھی تھے، آگ پرست بھی تھے اور نجوم پرست بھی تھے، سورج اور چاند کے بھی پوجا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو ایک دن کے لیے کم از کم اس کے نظام کو الٹ دو، ایک دن کے لیے تو اس کو مغرب سے یوں گھما دو۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی تو کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ کیا جواب دوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے، ہدایت تو ان کو ملتی ہے جو میرے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، جو حد سے نکلنے والے ہوں، تجاوز والے، ان کو تو ہدایت نہیں ملتی۔ اب کیا جواب دے، کہاں کیسے سورج کو پھیر کے لے آئے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت قیامت یہ بھی ہے کہ طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طلعت الشمس من مغربہا اغلقت ابواب التوبہ، کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے تو اب توبہ کے دروازے بس اب توبہ ختم۔ تو علماء نے کتنی بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا اور بھی تو نشانیاں ہو سکتی تھیں، لیکن سورج کو مغرب سے کیوں نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ بھئی نمرود تو سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم کے رب نے کبھی مغرب سے نکالا ہے؟ بھئی نمرود تو لاجواب ہو گیا، نمرود سے تو جواب نہ بنا، فبہت الذی کفر۔ لیکن اگر آج بھی کوئی بدبخت، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ چلو جی نمرود نہ نکال سکا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے کبھی نکالا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تو روٹین ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہ ہم جب چاہیں گے تو اس کو یوں بھی پھیر سکتے ہیں اور پھر سورج کو وہ مغرب سے نکالیں گے۔ اب جناب نمرود لاجواب ہو گیا، اب کوئی بات بنتی نہیں، کیا کریں؟ جب بات نہ بنے تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان آگ کے بعد، مناظرے کی کامرانی اور کامیابی کے بعد دیکھ لیا کہ میری آگ سے زندہ نکل آنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لے آئے، کہ حالانکہ اتنا بڑی بات تھی کہ لوگ تو فوراً کلمہ پڑھ رہے تھے کہ بھائی اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا معجزہ، لیکن پھر بھی اسلام نہیں لے آئے۔ اور اتنی بڑی مجلس میں بادشاہ اور اس کے تمام پڑھے لکھے عاجز ہو گئے اور پریشان ہو گئے، میرے دلائل کا جواب نہ دے سکے، پھر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر ایسی قوم کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا انی مہاجر الی ربی، چلو اب ہم یہاں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ صرف لوط علیہ، صرف لوط علیہ السلام، اور وہ بھی ابن اخی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، صرف ایک لوط علیہ السلام، فآمن لہ لوط، صرف ایک آدمی ایمان لے۔ تو اس درس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی جگہ تم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہو، عقیدہ بیان کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، یہ نہ گھبراؤ اگر ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا نبی ہے، خلیل ہے، لیکن ایمان لانے والا ہے، تمہارا کام ہے کہ تم اپنے کام کرو، یہ نہ کہو کہ دیکھو جی ہم کیا کریں، اب میری تو ساری زندگی میں نے محنت کی، صرف ایک آدمی کو یہ بات سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضور نے فرمایا مجھے پیغمبروں کو دکھایا گیا ہے ایسے بھی نبی ہوں گے قیامت والے دن جن کے ساتھ ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ایسے بھی پیغمبر ہوں گے جن کے ساتھ 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 3 ہوں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں سے چلے،
تو آپ کی جو پہلی شادی ہو چکی ہے وہ ہے بی بی سارہ، اور بی بی سارہ جو ہے اس کے بارے میں مورخین کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ملک حران کا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا یہ ان کی بیٹی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ابنت عم ہی ہاران ایک آدمی تھا جس کے نام پر حران کا علاقہ آباد ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، ان کی بیٹی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اجمل نساء العالم بعد حوا، کہ بی بی حوا کے بعد خوبصورت ترین عورتوں میں تھی بی بی سارہ۔ اللہ نے اتنا جمال عطا کیا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنی بی بی سارہ کے ساتھ ہجرت فرما کے شام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں بھی یاد رکھ لیں کہ دو قول ہیں کہ آپ نے جب ہجرت کی من ارض بابل تو کدھر گئے؟ قرآن نے تو فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو ازدا ہجرت کی الی الارض التي بارکنا، کہ انہوں نے ہجرت کی ایسی زمین کی طرف جس میں اللہ نے برکتیں رکھی۔ تو اب بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم کو یہ بھی دھوکہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی مکے کی طرف، کیونکہ مکہ ہی ارض مبارک ہے، کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں، ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں مکے میں، لیکن وہ واقعہ الگ ہے، اور یہ واقعہ ارض بابل سے نکلنے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے جو آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا مقصد شام ہے، بیت المقدس ہے، جس کے بارے میں قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو یہ وہ جگہ ہے شام جس کی طرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور آپ ہیں اور بی بی سارہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ لوط علیہ السلام، اور بعض روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ لوط علیہ السلام پھر آپ کی اجازت سے چلے گئے قریہ سدوم کی طرف، وہیں جا کے آباد ہو گئے۔ یہ قریہ سدوم جو ہے، یہ آج کل جسے آپ اردن کہتے ہیں، یہ آج کل اردن کے علاقے میں وہ جگہ ہے، اور اسی جگہ وہ دریا بھی موجود ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے جسے بحر المیت کہا جاتا ہے، یعنی ایسا پانی کہ جس میں آج بھی کوئی زندہ چیز زندہ نہیں بچ سکتی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب۔ انشاءاللہ جب ہم لوط علیہ السلام کا یا واقعہ آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک بادشاہ تھا، یا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خود تو بادشاہ نہیں تھا، اس زمانے کا جو فرعون تھا نا مصر میں، اس کا ایک بھائی تھا، سنان اس کا نام تھا، اور اس بدبخت کی یہ عادت تھی کہ اس کے کارندے اور چوکیدار اور اس کے ہرکارے جو ہیں وہ سڑکوں پہ اور شہروں میں اور گلیوں میں پھرتے رہتے تھے، جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے وہ چھین لیتے، پکڑ۔ اچھا، ایک عجیب عادت تھی کہ اگر وہ کوئی آدمی جا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ، کا بیوی کو پکڑتے۔ اچھا، وہ کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے یا بہن ہے، چھوڑتے، مجھے پھر نہیں پکڑتے۔ اس کی اپنی ایک منطق تھی۔ اللہ عالم چونکہ وہ بد کردار آدمی تھا، سوچتا کہ بھئی کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، غیر شادی شدہ ہو، پھر آگے نسل کا مسئلہ ہے اور میں بادشاہ ہوں، اس لیے چلو کوئی شادی شدہ ہو تو الزام کم لگے گا اور بات نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی اس کی خیالات گندے دماغ میں ہوں، تو اب بھی سارہ اور ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اس کو اطلاع مل گئی کہ بھئی آج تو آپ کے علاقے سے ہم نے دیکھا ایک ایسی عورت گزر رہی ہے کہ مارا عین احسن منہا، ہم نے تو پوری دنیا میں اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی۔ اس کے آدمی پکڑنے کے لیے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ من ہذی، کون ہے؟ انہوں نے کہا اختی، بہن۔ انہوں نے کہا اچھا جو بھی ہے، ہم نے بادشاہ کے پاس لے جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارہ سے کہ دیکھو اپنا اب جو میں نے کہا ہے تم نے بھی وہی کہنا ہے، کیونکہ نہیں سارا آنا وان تھی، اس وقت پوری زمین پر اس وقت اللہ کے نام لینے والے یا تو ہے یا میں، اس وجہ سے اخوت دینی تو موجود ہے نا، انما المؤمنون اخوۃ، ہر ایمان والا بھائی ہوتا۔ انہوں نے کہا تو سارہ کو لے کے جب وہ چلے گئے، اور اس وقت کے اس بادشاہ نے جب سارہ کا جمال دیکھا تو وہ تو حیران ہو،
ایسی خوبصورت وہ تو بے قابو ہو کے بڑھا، بس نعوذ باللہ، ہاتھ بڑھانے کے لیے. اور بی بی سارہ نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی عصمت ہوں، میں خلیل کی عصمت ہوں، اب یہ ظالم اگر میری توہین کر دے، اگر یہ ظالم میری تنقیص کر دے، تو مجھے اس ظالم سے حفاظت فرما. تو اس نے جب ہاتھ بڑھائے، ہاتھ بھی وہیں روکے اور زمین میں دھنس گیا. فوراً سمجھ گیا، کہنے لگا کہ سارا دیکھو، اگر تم اللہ سے دعا کرو نا کہ اللہ یہ میری بیماری ہٹا دے اور مجھے نکال دے زمین سے، میں تمہیں بالکل ہاتھ نہیں لگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت بی بی صاحب نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا 5-4 منٹ کے بعد پھر خناس دماغ میں سوار ہو گیا، پھر حملہ کیا بی بی نے. پھر اسی طرح بی بی صاحب نے دعا کی، آپ پھر وہی لنگڑے ہو گئے اور زمین میں دھنس گئے. اس نے کہا اچھا بی بی سارا، اب میں بالکل بحیثیت ایک بادشاہ کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی زیادہ. بی بی سارا نے پھر دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہوا تو اس نے حکم دیا کہ بی بی ہاجرہ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ہاں کنیز تھی، لیکن اصل میں وہ بھی کسی بادشاہ کی تھی، وہ بھی کنیزہ نہیں. تو بی بی ہاجرہ کو بطور خادمہ انہوں نے کہا یہ کنیز بھی لے جاؤ، یہ آپ کی خدمت کے لیے رہے گی اور میں آپ کو چھوڑتا ہوں. اور اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کون میرے پاس لے آئے؟ تو کوئی جن ہے، عورت تو ہے نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا خوبصورت ہے، میں کیا پتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب بی بی صاحبہ قریب آئیں تو اشارہ کر کے پوچھا کہ مریم کیا ہوا؟ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ رد اللہ قید الکافر والفاجر فی نہرہ، اللہ نے اس بادشاہ کا کفر، اس کا ظلم جو تھا، اللہ نے اس کے مکر کو اسی کے اوپر الٹ دیا ہے. اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے میری عصمت کی حفاظت کی ہے، اور انہوں نے مجھے بی بی ہاجرہ بھی ساتھ دی ہے بطور خدمت کے، اور ہدیہ لے کے میں واپس آئی ہوں. اور پھر یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں ہجرت فرماتے ہوئے آپ ارض شام میں تشریف لے آئے. وہاں جب پتہ لگا کہ قوم کے کچھ کفار نے لوط علیہ السلام کو قید کر لیا ہے، تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں اس دور میں 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 318 آدمی لے کر وہاں پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پنجے سے چھڑایا اور عزت و احترام کے ساتھ لے کے آئے. اور اس کے بعد ان کو مستقلاً قریہ سدوم میں بھیج دیا گیا اور آپ نے اپنا مقر اور مستقر جو ہے وہ ارض شام کو بنا لیا. اور وہیں پر آپ نے ایک بہت بڑی عظیم عبادت گاہ ایک قبہ بھی بنایا، جسے آج کل صخرہ کے ساتھ جو قبہ ہے کہتے ہیں یہ بھی اس کا بانی جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے. اور وہیں جب آپ رہنے لگے اور پہلی بیوی جو ہے بی بی سارہ، اس سے آپ کی کوئی اولاد نہیں، اس سے حضرت کی کوئی، چونکہ کہتی ہیں کہ بی بی صاحبہ جو تھی ان میں یعنی وہ عاقرہ تھی جن کو اولاد نہیں ہوتی، بانج تھی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بانج تھی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہم نے آپ کے سامنے آج کے سبق اور درس میں آیات پڑھی تھی کہ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللہ نے فرمایا ان کافروں نے بڑی کوششیں کی، بڑی قید کی، فکر کیا، تدبیریں کی، لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. آپ نے پھر ہجرت کی مناظرہ کے بعد اور اس کے بعد دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما، حلم و حوصلے والی اولاد عطا فرما. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے بعد بی بی سارہ کے اس ابتلا کے بعد شام میں تشریف لے آئے. زندگی باقی تو بات باقی. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ کہ ان دروس پاک میں
جن کا تعلق قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ہے، ہم سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور سن رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے دروس سابقہ میں سنا، کہ جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جابر بادشاہ نے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سارہ کو زبردستی آپ سے چھینا، اور اس کے بعد اس نے بری نیت سے بی بی صاحبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کے مکر کو، اس کے قید کو، اس کے برے ارادے کو ختم کر دیا. وہ وہیں زمین میں دھس گیا، اور بی بی صاحبہ کی دعا سے ہی پھر اس کو نجات ملی. اور آخر میں اس نے بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ کو بطور انعام بھی عطا کی اور معافی بھی مانگی کہ میں نے زیادتی کی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، تو اب آپ مجھے معاف کر دیں، پھر مجھے بد دعا نہ دیں. اور بی بی ہاجرہ ان کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان کہ آخر ایک انسان ہو، اس کی بیوی کو کوئی ظالم چھین کے لے جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے، جب پتہ بھی ہو کہ وہ ظالم اس قسم کا آدمی ہے، غلط کار ہے. تو بی بی سارہ جب واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کی کیفیت میں تھے، اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ مریم کیا ہوا، تو بی بی سارہ نے عرض کیا کہ ان اللہ رد کید الکافر فی نہرہ، اللہ نے اس کافر و ظالم کی مکر کو اسی پہ لوٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. جب ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو بی بی سارہ نے سارا واقعہ سنایا، ساری کیفیت سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ انہوں نے اب تو ہمیں بی بی ہاجرہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں انعام میں دی ہے. یہ بی بی ہاجرہ جو ہے یہ مصریہ ہے اور قبطیہ، اور یہ بھی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. یہ کوئی باندی یا کنیز یا غلام نہیں تھی، مملوک نہیں تھی، لیکن جبار نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا. تو بی بی ہاجرہ کے پاس اب بی بی صاحبہ کی خدمت میں بی بی ہاجرہ آ گئی بی بی سارہ کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے اپنے سفر پہ روانہ ہوئے. اور اسی ضمن میں ایک بات آئی تھی جو حدیث صحیح میں بھی موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا الا ثلاث کذبات، مگر 3 مقام. اور وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ پہلا مقام تو وہ ہے کہ جب آپ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ان آلہہ کو، ہمارے ان معبودان کو کس نے مارا ہے، توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ وہ جو بڑا ہے اسی نے توڑا. تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے. آپ نے حالانکہ توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب قوم آئی ان کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ عید پہ چلیں، ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہوں، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، آپ نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں. اور تیسری بات جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی کہ جب اس جبار بادشاہ نے آپ کی بیوی کو پکڑا تو آپ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو بتلا دینا کہ میں بہن، کیونکہ مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو میں نے کہا ہے کہ میری بہن ہے. تو تم نے بھی یہی بات کہنی، حالانکہ وہ بہن نہیں تھی. تو گیا، لہذا یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، اور اس میں لفظ بھی یہی آتے ہیں کہ ثلاث کذبات، بھئی یہ 3 جھوٹ ہیں بہرحال. لیکن ایک بات یاد رکھیں
محدثین نے اور علماء نے، مفسرین نے، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث سے ایک نسبت اور اس کی فہم عطا فرمائی ہوتی ہے اپنی رحمت سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بطور ظاہر تو کہا گیا کذب، ورنہ حقیقت میں یہ کذب نہیں تھا، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے۔ اگر اللہ کا نبی نعوذ باللہ اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو پھر اعتبار کیا ہے اس کا؟ پھر تو اس کی ساری دعوت کا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہر میں یعنی اعتبار ظاہر تو کہہ دیا جاتا ہے کذبات، لیکن حقیقتاً اگر ہم اس پہ غور کریں اور فکر کریں تو وہ کذبات نہیں ہیں۔ جیسے کہ یوں سمجھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہیں 4 آدمی، اور کچھ وہاں 5 کھڑے ہیں اور 10 کھڑے ہیں اور 2 کھڑے ہیں۔ تو حضرت عمر پہ بڑی عجیب بات گراں گزری، انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی 4 آدمی لے کے کھڑا ہے، کوئی اچھی بات نہیں لگتی۔ لو جمعنا علی امام واحد، اگر ہم سب کو ایک امام پہ اکٹھا کر کے کھڑا کریں تو کتنی بڑی جماعت ہوگی۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر نے ابی ابن کعب جو سب سے بڑے قاری تھے قرآن کے، ان کو بلایا اور کہا کہ مہربانی فرمائیں کل سے آپ تراویح پڑھا دیا کریں، اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا ابھی تراویح صرف ابی ابن کعب کے پیچھے ہوگی، بعد میں اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے منزل پڑھنی ہے اپنی پڑھتا رہے، لیکن تراویح جو ہے وہ صرف حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے ہوگی۔ اب جناب جب دوسری رات آئی اور حضرت ابی ابن کعب نے تراویح پڑھانی شروع کی اور اتنی بڑی مسجد حضور پاک کی مسجد بھر گئی، تو حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا کہ ماشاءاللہ دیکھیں نا آج کتنا اللہ کی عبادت کا منظر آ رہا ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ بھی یہ بڑی اچھی بدعت۔ اب حالانکہ اس پر لفظ تو بدعت کا اطلاق کیا گیا، لیکن اگر وہ بدعت حقیقی معنوں میں بدعت ہے جو سنت کے مقابلے پہ ہوتی ہے تو اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز سنت کے مقابلے پر ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کل بدعۃ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، وہ تو ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر جو حکم کریں وہ تو سنت ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ ابو بکر عمر کا تو حضور نے باقاعدہ نام لے دیا کہ فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی اقتدا۔ اس کا کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب مسجد میں نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، پڑھانے والا کون ہے؟ صحابی۔ تو جب سارے صحابہ کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اور اعتراض نہ کریں تو اجماع صحابہ ہو گیا۔ اجماع صحابہ کا تو وہی مقام ہے جو سنت رسول کا مقام ہے، تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بات سمجھیں کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہے تو نئی چیز نا، کہ جی پہلے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھتا تھا اور آج ماشاءاللہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھی جا رہی ہے، ایک نئی چیز ہے لیکن ہے بہت اچھی۔ اس سے مراد وہ لغوی بدعت مراد ہے، اصطلاحی اور شریعت والی بدعت مراد نہیں۔ اچھا، اسی طرح بات ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی اپنی بات کو ایسے انداز میں کریں کہ دوسرے کو سمجھنے میں مشکل پڑ جائے، تو اس کو کہتے ہیں توریہ۔ کہ جب بھی اخت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کو ڈھونڈتے 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 جب فرعون کے گھر میں پہنچی، دیکھا کہ اتنی عورتیں اور اتنا ہے اور ایک بچہ ہے رو رہا ہے، پوچھا بھی کیا بات ہے؟ پہچان بھی گئی کہ موسیٰ میرا بھائی ہے؟ پوچھا بھی کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کا دودھ نہیں پیتا بچہ۔ کتنی دائیاں بلائی گئیں، کتنی عورتیں بلائی گئیں، کتنی مرضیاں بلائی گئیں، دودھ والی خواتین کو طلب کیا گیا، بچہ منہ نہیں لگاتا اور بھوکا ہے، رو رہا۔ تو بی بی صاحب نے کہا کہ اچھا
میں تم کو ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، وَلَدُلُّكُمْ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَدْخُلُونَ، ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، ہم لہو ناصحون، اور وہ گھرانہ اس کو سنبھال لے گا، وہ بیوی بڑی صالحہ ہے، بڑی نیک ہے، اور وہ خیر خواہ بھی ہے۔ آپ بیوی کے منہ سے نکل تو گیا نا کہ ہم لہو ناصحون، وہ گھرانہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے۔ تو فرعون تو بڑا کایا تھا، اس کو تو فوراً شبہ ہو گیا، اس نے کہا اس سے پوچھو اس کو کیسے پتا ہے کہ وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے؟ اس کا مطلب ہے بچے کو جانتی ہے کہ ہمیں پتا ہے کس کا بیٹا ہے۔ تو اب جناب وہ تفتیشی افسران جو ہوتے ہیں آگے، شاہ کے وفادار جو شاہ سے زیادہ خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ جناب جب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ کیسے تمہیں پتا لگا؟ آخر تم نے یہ جو کہا، اس نے کہا تم سمجھے نہیں، میں نے کہا ہم لہو ناصحون، یعنی فرعون کا خیر خواہ ہے وہ گھرانہ، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے، میں نے کہا ہم لہو ناصحون۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ ہم لہو، یہ نہیں تھا کہ لہو ایسے کام کا میرے گلے پڑ گیا، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ ہم ناصحون علی موسیٰ، میں نے نام لیا، میں نے کہا ہاں نام تو نہیں، انہوں نے کہا اب یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ گھرانہ بھی اچھا ہے اور خواب فرعون کا بھی بڑا خیر خواہ ہے، بادشاہ کا بھی بڑا نمکخوار۔ انہوں نے کہا ہاں پھر تو ٹھیک تھا، تو اب توریہ ہو گیا۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو بی بی صاحبہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تھا نا، زبر نہ ہو سکا، کیا بیٹھی بیچاری، لیکن جواب میں توریہ کر کے اس کو کذب نہیں کہا گیا۔ اسی طرح سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں جب سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے اور میں تھوڑا پیچھے چل رہا تھا تاکہ راز نہ کھل جائے، تو اتفاق سے ایک آدمی نکل آیا اور اس نے پوچھا کہ من هذا الرجل؟ اس نے کہا ابو بکر یہ آگے جو بندہ جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں بتا دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف بات ہے کہ ان کو شبہ ہوگا کہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ کیوں جا رہے ہیں اس وقت، اور اگر میں نہ بتاؤں تو صدیق ہو کے جھوٹ کیسے بولوں؟ تو اب میں نے کہا بھی کیا بتاؤں؟ اللہ نے فوراً میرے دماغ میں بات ڈال دی، میں نے کہا رجل یہدینی سواء السبیل، ایک بندہ ہے راستہ بتلاتا ہے۔ اب بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا نبی راستہ ہی تو بتلاتا ہے، صراط مستقیم ہی تو بتلاتا ہے، تو جھوٹ بھی نہیں۔ اچھا اس نے کہا اچھا کوئی بندہ جا رہا تھا جس نے راستہ پوچھا ہے وہ راستہ بتلانے والا تھا، چلا گیا، تو بات بھی رہ گئی اور جھوٹ بھی۔ اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی ایسے انداز میں کلام کی جائے کہ اس کلام کا رخ جو ہے دونوں طرف پھیرا جائے، لیکن مقصد اس کا فائدہ ہے، کسی کو بچانا، کسی کی جان بچانی ہے، کسی کا تحفظ کرنا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ دشمن کو پتہ چل جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان پہنچا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے توریہ۔ اسی طرح ایک معاملہ ہوتا ہے جو مصطلحات علماء میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی بات کریں کہ مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات میں کروں گا تو اس کا جواب میرے مخالف سے نہیں بن پڑے گا، اور جب جواب نہیں بن پڑے گا تو پھر میں اس پہ ضرب ماروں گا، تو وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا، دراصل اپنے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک بات کو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی ہمارے خداؤں کو بتوں کو کس نے توڑا ہے، انہوں نے کہا فعلہ کبیرہم ھذا، بڑے نے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا فسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو ان سے۔ اب واپس آ کر نے کہا جی وہ تو بولتے نہیں ہو، یہی تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہلانا چاہتے تھے نا کہ آپ نے منہ سے یہ بدبخت بولے نا، وہ جی وہ ہمارے وہ تو بولتے نہیں، وہ تو کیسے بتا سکتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بتا سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون، وہ ظالموں خود کہہ رہے ہو کہ کچھ بتا نہیں سکتے، جو اپنے مارنے والے کو نہیں بتا سکتے، جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نہیں روک سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں، تمہارے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ایک بات ہوتی ہے اس بات کو کہنے کے لیے، تو بظاہر تو یہ ہے کہہ دیا کہ کبیرہم ھذا، بظاہر تو جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ نہیں، مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی توحید تک پہنچانے کا ذریعہ یہ تھا کہ ایسی بات کرو کہ بالخصم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔
اسی طرح جب انہوں نے فرمایا کہ من نظر نظرۃ فی النجوم وقال انی سقیم، کہ تاروں کی طرف دیکھا، چونکہ وہ تو خود تاروں کو مانتے تھے نا، ان کے نزدیک تو تارے سارا نظام چلانے والے ہیں، اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی اللہ کے نبی کی کہ اس کے سامنے شرک ہو رہا، یہ تو روحانی بیماری میں مبتلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یا مانا یہ ہوتا ہے سقیم مانا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی خیال ہے کہ میں تو آگے کسی وقت بیمار ہو سکتے ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، کسی وقت بھی ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بی بی سارہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری بہن ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے یہ باقاعدہ وضاحت کی کہ لم یکن فی الارض احد سوا، اس وقت زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی کلمے پڑھنے والا نہیں، کوئی مسلمان۔ تو جب ہم دونوں ہی مسلمان ہیں صرف، تو صاف بات ہے کہ اسلام کا رشتہ تو یہی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو بہن کہنا کوئی حرام نہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی بھی حضرت آدم و حوا کی اولاد ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایک باپ ایک ہی ماں ہے ہم سب کے۔ اگر مادہ بعیدہ دیکھا جائے تو باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے، مادہ قریبہ دیکھا جائے تو باپ اور ماں الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ظاہری شکل جو تھی اس کو کذب کے ساتھ استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ جب آپ ہجرت کر کے چلے پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا مولا مہربانی فرمائے مجھے بھی وہ بچہ تھا، لیکن لڑکا ہو اور حلیم حلم والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا جو تھی اور دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین، چونکہ اولاد صالح ہو تو نعمت ہے، ورنہ وہی اولاد آدمی کے لیے زحمت۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ احیاناً کہ آدمی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہلاک علی ید ولدہ، اولاد کی وجہ سے برباد ہو جاتا، ہلاک علی ید اصدقائہ، دوستوں کی وجہ سے برباد ہو جاتا، حالانکہ خود بہت اچھا۔ تو اس لیے آپ نے دعا مانگی، اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب بھی آدمی دعا مانگے تو اللہ سے اولاد صالح مانگے، اور اگر اولاد موجود ہے تو ان کی صلاح مانگے کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ چونکہ اگر بچوں میں صلاح ہے تو پھر پورا گھر سمجھو آپ کا کامیاب ہے، اور اگر بچوں میں بگاڑ ہے تو گھر برباد ہو گیا، کوئی نسل تو اسی سے چل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت فرمائی، اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ ایک دن بی بی سارہ نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت یہ جو مجھے باندھی دی گئی ہے بی بی ہاجرہ، میں یہ آپ کو ہبہ کرتی ہوں، میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں، تو لہذا آپ کی غنیمت ہو گئی، اب میری تو نہ رہی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کریں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس سے اولاد دے دے۔ مجھ سے تو اولاد ہوئی نہیں، 10 سال گزر گئے اور بی بی سارہ سے کوئی بچہ نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات مان لی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 86 سال۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے جب اپنے ازدواجی تعلق قائم کیا، اللہ کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ حاملہ ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک خوشخبری تو پہلے بھی دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ ہم آپ کو بچہ دیں گے۔ اب جب بی بی صاحبہ حاملہ ہوئی تو خدا کی شان ہے کہ قدرتی یہ یعنی فطرتی بات ہے کہ ایک عورت گھر میں ہو، بیوی ہو، چاہے اس لاولد ہو، اس سے کوئی اولاد نہ ہو، بانجھ ہو، آدمی دوسری شادی کرے اور وہ حاملہ بھی ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ اس کا دماغ تو پھر ذرا اونچا ہو جاتا ہے، اس کو تفاخر تو پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں اچھی ہوں نا۔ تو اب بی بی ہاجرہ جو تھی وہ تھوڑا سا اس میں بڑے پن کا اظہار ہو گیا۔ جب بڑے پن کا اظہار ہوا تو بی بی سارہ غصے میں آ گئی، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میری کنیز تھی، میں تمہیں کنیز بنا کے لے آئی، میں نے ہی الٹا اجازت دی، اب مجھے آنکھیں دکھاتی ہو، عجیب بات ہے۔
تو بی بی ہاجرہ نے خوف سے، کیونکہ بی بی سارہ نے شکایت کی باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ بی بی ہاجرہ کا کردار اور رویہ تم نے دیکھا ہے کہ وہ میرے ساتھ اکڑ کے بات کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا ففعلی ما شئت، جو چاہو تم کرو، تم ہی نے تو کہا تھا، ورنہ میں نے تو خواہش نہیں کی۔ تو بی بی ہاجرہ جو ہے وہاں سے اس مقام سے چلی گئی، ایک مقام تھا وہاں پہ چشمہ تھا، پانی تھا، تو وہاں بی بی صاحبہ چلی گئی۔ ایک دن وہاں اکیلے بیٹھی ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتے نے آگے خبر دی، فرمایا کہ بی بی کیوں گھبرا رہی، پتا ہے کہ تمہارے بطن میں کون ہے؟ تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ تو بڑے شان والا بچہ ہے، اور اس کی ذریت میں اللہ ایسی عظیم شخصیتیں پیدا کرے گا جو مشارق الارض و مغاربہا، مشرق اور مغرب تک جن کا دبدبہ ہوگا اور حکومت ہوگی۔ تم تو اتنے بڑے بیٹے کی ماں بننے والی ہو، تم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا رہی ہو؟ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ فَإِذَا وَلَدْتِهِ، کہ جب وہ بچہ پیدا ہو فَسَمِّيهِ اسماعیل، اس کا نام بھی اسماعیل رکھنا۔ تو بی بی صاحبہ کو بڑی تسلی ہوئی۔ اب بی بی صاحبہ واپس آ، اسی دور میں کچھ روایات یہ بھی آتی ہیں کہ ایک دن بی بی سارہ کو پھر غصہ آیا، پھر جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ لأقطعن، خدا کی قسم ہے کہ میں بی بی ہاجرہ کے 3 اعضاء جو ہے نا کسی وقت موقع ملا تو کاٹ دوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس نے قسم کھا لی ہے۔ اچھا اس زمانے میں تو قسم کا کفارہ تھا نہیں کہ کفارہ دے کے چلو قسم سے آدمی فارغ ہو جائے، تو قسم پوری کرے یا پھر اللہ کے ہاں گناہگار ہو، اور نبی کی بیوی اپنے آپ کو گناہگار بھی کیسے کرے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا بیٹھی، کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ روایات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، روایات اسرائیلیہ، لیکن بہرحال ان کا وجود ہے، کیونکہ اتنی دفعہ وہ روایات ہوئی ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت پائی جاتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ بی بی کے دونوں کان، ایک اس طرف ایک اس طرف، انہیں سوراخ کر دو، ناک میں سوراخ کر دو، تو 3 اعضاء تو کاٹ دیا آپ نے، تو آپ کی قسم تو پوری ہو گئی۔ تو کہتی ہیں وہیں سے یہ سوراخ شروع ہوئے اور پھر زیور ڈالے گئے، یہ پھر ایسا ایسا تمدن جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ پہلے تو یہ بطور سزا تھا، یا جیسے کہ پہلے قبائل کے لوگ ہوتے تھے نا جی، گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے اور دوسرے غریب قبیلوں پہ جا کے تخت و تاراج کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کو گھسیٹ کے اٹھا کے لے آتے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے کہ یہ عورتیں بھاگ نہ جائیں۔ تو وہی تصور آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ شادی والے دن ہم دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں کیونکہ کسی کی لڑکی اٹھانے جا رہا ہے، جوڑا گھوڑا یہ ابھی تک ہیں ہمارے۔ اور آج بھی ہم نے صرف فرق اتنا کیا ہے کہ پیر میں لوہے کے جولان ڈالنے کے بجائے سونے کے ڈال دیے، گلے میں رسا ڈالنے کے بجائے نیکلس ڈال دیا، کسی طرح جانور کو ناک میں مہار ڈالنے کے بجائے اس کو ناک میں نہ بڑا ڈائمنڈ کا کوئی چھوٹا سا نگ ڈال دیا کہ دور سے چمک آئے۔ چیز اصل ہوئی تھی تو صبر و سزا سے چلا تھا، اس کو تھوڑا سا پھر بعض اوق لوگوں نے اس کو یوں رنگ دے دیا کہ چلو وہ بات بھی قائم رہے اور عورت بھی خوش ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا، اور اسی طرح ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ ختنہ جو ہے یہ تو خیر صحیح روایت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ختنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، پھر آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کیا۔ لیکن روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں اب تک بھی ہے عرب لوگوں میں مناطق کے حارہ میں جتنے گرم علاقے ہیں وہاں عورتوں کا بھی ختان ہوتا ہے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 7 سماعت فرمائیں۔